السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وفاقی کابینہ نے توانائی کے بجٹ کے قومی منصوبے پر فوری عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے توانائی کے وزیر نے کہا کہ کسی سرکاری محکمے کی نجکاری کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے مضبوط اقتصادی اور تجارتی تعاون میں تاریخی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے 5 سے 12 برس کی عمر کے بچوں کی انسداد کرونا وائرس کی 100% ویکسینیشن یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ قومی ادارے صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک پاکستان میں اومیکرون کی ذیلی قسم BF7 کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے انڈونیشیا سے انسانی امداد کی 2 مزید شپمنٹس کراچی پہنچی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جمعرات کو یوم حقیق ارادیت منائیں گے۔ اور کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے ہیں۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وفاقی کابینہ نے توانائی کے بچت کے منصوبے پر فوری عمل درآمد کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندہ فریح حسن کی یہ رپورٹ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ توانائی بچت کے منصوبے کے تحت مارکیٹیں رات 8:30 بجے جبکہ ریسٹورینٹس رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ زیادہ بجلی استعمال کرنے والے پنکھوں کی پیداوار 1 جولائی سے روک دی جائے گی، جبکہ ان پنکھوں پر اضافی ٹیکس بھی لگایا جائے گا جس سے 15 ارب روپے کی بچت کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح زیادہ بجلی استعمال کرنے والے بلبوں کی پیداوار 1 فروری سے بند کر دی جائے گی، اس سے 22 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ توانائی کی بچت کے منصوبے کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اخبارات، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مہم چلائی جائے گی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پانی کی بچت یقینی بنانے کے لیے پانی کے نرخوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ پانی کا بہتر استعمال یقینی بنانے کے لیے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز رہائشی سوسائٹیز کے قوانین میں ضروری اصلاحات کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس کے دوران تمام وفاقی اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے تمام دفاتر میں بجلی کے آلات کے غیر ضروری استعمال سے گریز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری شعبوں میں بجلی بچانے والے آلات کے استعمال کو یقینی بنایا جائے، جبکہ روایتی اسٹریٹ لائٹس کی جگہ بھی جدید لائٹس کا جلد آغاز کیا جائے۔ وفاقی کابینہ نے عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 20 ادویات کی ریٹیل قیمت میں زیادہ سے زیادہ کمی کی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے FBR کو ہدایت کی ہے کہ وہ ارکان پارلیمنٹ کی الگ ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرے۔ توانائی منصوبے کے تحت 1 سال کے دوران گیس کی بچت کے لیے گیزرز میں گیس بچانے والے آلات نصب کیے جائیں گے، جس سے سالانہ 92 ارب روپے کی بچت ہوگی، جبکہ موٹر سائیکلوں پر صرف ہونے والے $3 ارب کے پیٹرول کی بچت کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلز متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ گھر سے کام کرنے کی پالیسی یعنی ورک فرام ہوم کے حوالے سے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک کمیٹی اس تجویز کا جائزہ لے گی اور اس سلسلے میں فیصلہ 8 سے 10 روز میں کر لیا جائے گا۔ توانائی بچت مہم سے موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بچاؤ میں بھی مدد ملے گی۔ کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر وزراء کے ہمراہ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا کسی بھی شعبے کی نجکاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی، معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ مفاہمت وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ہوئی۔ وزیر اعظم نے اپنے ملائیشیا کے ہم منصب کو الیکشن جیتنے اور دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تیزی سے بڑھتے ہوئے بہتر تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور آئندہ بھی اعلیٰ سطح کے رابطوں، دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کے ساتھ وسیع تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ دونوں ممالک میں سیاسی بات چیت سے تجارت اور معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے ماحولیاتی تبدیلی اور سیلاب سے پاکستان میں ہونے والی تباہی اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جنیوا میں پیر کو ہونے والی عالمی کانفرنس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 5 سال سے 12 سال کے بچوں کو 100% انسداد کورونا ویکسین دینے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحدوں اور ہوائی اڈوں پر لوگوں کی اسکریننگ کو مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسکریننگ نظام کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے اور رپورٹ انہیں پیش کی جائے۔ ملک میں کورونا وبا کے بارے میں صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 15 ہفتوں کے دوران کورونا سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی، جو خوش آئند پیش رفت ہے۔ انہوں نے کورونا سے متاثر ہونے کی کم شرح پر بھی اطمینان کا اظہار کیا، تاہم وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام متعلقہ حکام اور NCOC کی کوششوں کو سراہا۔ اجلاس کو پاکستان اور خطے سمیت پوری دنیا میں کورونا کی صورتحال، کورونا کی نئی اقسام اور اس وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بظاہر پاکستان کو کورونا کی نئی اقسام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی 90% آبادی کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی ہے اور 95% آبادی کو جزوی طور پر ویکسین لگائی گئی ہے۔ 5 سے 12 سال کے درمیان 3 کروڑ 50 لاکھ بچوں میں ویکسینیشن کی شرح 25% ہے۔ اسے آنے والے مہینوں میں 100% تک بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں اس وبا کے پھیلنے کی شرح 0.2 سے 0.5% ہے اور گزشتہ 15 ہفتوں میں اس وبا سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ کورونا کی نئی قسم کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سرحدوں پر مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر نمونہ بندی کی شرح کو 2% تک بڑھا دیا گیا ہے اور کورونا سے متاثرہ ملکوں سے آنے والے مسافروں کی مؤثر طریقے سے اسکریننگ کی جاتی ہے اور ان ملکوں سے آنے والے طیاروں پر کیمیائی اسپرے کیا جاتا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت کے خصوصی اقدامات اور وزیراعظم کی خصوصی توجہ سے پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں نئے قسم کے وائرس کی فوری شناخت کے لیے جینوم کی نگرانی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ قومی ادارے صحت نے وضاحت جاری کی ہے کہ پاکستان میں اب تک اومیکرون کے ذیلی وائرس BF7 کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا ہے۔ قومی ادارے صحت کے ترجمان کے مطابق اومیکرون SBB کے پھیلنے کے بعد سے پاکستان میں کل 29 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور واضح کیا کہ یہ BF7 وائرس نہیں ہے جو ہمسایہ ملک میں پھیلا ہے۔ بین الصوبائی رابطے کے وزیر احسان الرحمان مزاری نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزارت سے متعلقہ امور، صوبوں کے درمیان مختلف امور پر رابطے کو فروغ دینے اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان خالد جاوید وڑائے، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، ندیم عباس اور سیدہ نوشین افتخار نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے متعلقہ حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مریم نواز کو چیف آرگنائزر کی حیثیت سے پارٹی کو ہر سطح پر منظم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مریم نواز شریف پارٹی کے انتظامی امور چلانے کی صلاحیت، عزم اور تجربہ رکھتی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز مسلم لیگ نون کے حامیوں کو ہمارے قائد نواز شریف کے ویژن سے مؤثر طور پر ہم آہنگ کریں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہی ہے۔ آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سمجھ میں نہ آنے والی پریشانیوں سے نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے، اور انہوں نے اتحادی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک قرطاسِ ابیض جاری کیا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو قرطاسِ ابیض جاری کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور زور دیا کہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی 4 سالہ حکومتی کارکردگی پر قرطاسِ ابیض جاری کرتے۔ انہوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ 9 سال سے خیبر پختونخوا میں
برسر اقتدار ہونے کے باوجود دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بھی ادارہ قائم نہیں کر سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت ملک معاشی طور پر مستحکم تھا اور سی پیک کے تمام منصوبے کامیابی سے چل رہے تھے۔ منصوبہ بندی کے وزیر ڈاکٹر احسن اقبال نے تعلیمی نظام میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ تعلیم کے نظام کو طلبہ میں تنقیدی سوچ کو فروغ دینا چاہیے۔ وزیر منصوبہ بندی نے نصاب کو اتفاق رائے سے تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا جس سے تخلیقی اور تجزیاتی سوچ پیدا کی جا سکے اور تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس وقت ہم نظریہ علم یعنی مشاہدے اور استدلال سے محروم ہو چکے ہیں جو تعلیم اور معلومات کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تعلیمی نظام مشاہدے اور استدلال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یہاں تک کہ اساتذہ جماعتوں میں سوال پوچھنے پر طلبہ کی حوصلے شکنی کرتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ماضی میں جب یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا تو اس سے ابن سینا، ابن رشد اور الخوازمی جیسے لوگ ابھر کر سامنے آئے۔ ادھر آج لاہور میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے باتیں کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ اتحادی حکومت عام آدمی کی خدمت کے لیے اقتدار میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک میں عدم استحکام اور افراتفری پھیلانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اتحادی حکومت تمام ملکی اداروں کی جامع ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انتشار اور افراتفری پھیلانے والے عناصر ناکام ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بل 2022 کی منظوری دے دی ہے۔ بل سے فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ 2021 ختم ہو جائے گا۔ صدر نے منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی۔ پارلیمان نے 20 دسمبر 2022 کے مشترکہ اجلاس میں ترمیمی بل منظور کیا تھا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی فلاح و بہبود موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سعودی حکومت کے تعاون سے سعودی عرب میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے تکنیکی اور پیشہ ورانہ یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے متعدد کارکنوں کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی ہے جس کا مقصد محنت کشوں کی عالمی منڈی کی ضرورتوں کو پورا کر کے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ حاصل کرنا ہے۔ متاثرین سیلاب کے لیے انڈونیشیا کی حکومت کی جانب سے انسانی امداد کی تیسری اور چوتھی کھیپ آج کراچی پہنچ گئی۔ انڈونیشیا کے کونسلر جنرل ڈاکٹر جوئن ہڈنگراٹ نے یہ امداد قدرتی آفات سے نمٹنے کے قدرتی ادارے کے حوالے کی۔ امدادی سامان میں ہائیجین کٹس، خیمے، کپڑے، کمبل، سلیپنگ بیگز اور مچھردانیاں شامل ہیں۔ ان اشیاء کا مجموعی وزن 15 ٹن ہے، یہ بات ایک پریس ریلیز میں بتائی گئی ہے۔ دونوں حکومتوں نے گزشتہ برس 22 دسمبر کو امداد کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس وقت انڈونیشیا کی حکومت نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کو تقریباً $10 ارب کی امداد پیش کی تھی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کا ایک اجلاس ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی صدارت میں آج ہنگامی امداد کے قومی مرکز اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے چیئرمین نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیروں کی کوششوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں کو ہدایت کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام فوری طور پر شروع کرنے کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی اداروں نے نمائندوں نے اجلاس کو 2022 کے سیلابوں کے بعد اپنے صوبوں میں بحالی کے عمل کے بارے میں بتایا۔ حکومت نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے 15 مختلف منصوبوں کے تحت ہوابازی کے شعبے کی ترقی کے لیے 49 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جاری کر دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق جاری رقم میں سے گزشتہ 5 ماہ کے دوران 36 کروڑ روپے سے زیادہ رقم خرچ ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کے تحت اربوں روپے کی اعانت دینے کا اعلان کیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کے تحت عام لوگوں کو مسلسل رعایتی نرخوں پر اشیاء فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ
ان رجسٹرڈ صارفین کو تاریخی اعانت دی ہے جن کی ماہانہ آمدنی 29,000 روپے یا اس سے کم ہے۔ پاکستان بیت المال نے یتیموں اور بیواؤں کی امداد کے پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو پہلی ادائیگی جاری کر دی ہے۔ رکن سندھ اسمبلی فریال تالپر نے آج کراچی میں ایک تقریب کے دوران ابتدائی ادائیگیاں جاری کر کے یتیموں اور بیواؤں کی امداد کے پروگرام کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فریال تالپر نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شہید بے نظیر بھٹو کی ملک کے پسماندہ طبقات کی جانب ہمدردانہ سوچ کا منہ بولتا جواب ہے۔ پروگرام کے منیجنگ ڈائریکٹر عامر فدا پراجا نے منصوبے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایک یا اس سے زیادہ اسکول جانے والی یتیم بچیوں کی شرط کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ بیواؤں کو یتیموں اور بیواؤں کی امداد کے پروگرام سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے آج صوبائی دارالحکومت پشاور اور ازبکستان کے شہر ترمس کو جڑواں شہر کا درجہ دینے کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ پشاور کی بلدیاتی حکومت کو اجازت کی منظوری تھی۔ منظوری وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت آج پشاور میں کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ مزید تفصیلات کے لیے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی یہ رپورٹ۔ پشاور کی میٹروپولیٹن حکومت کو صوبائی دارالحکومت پشاور اور ازبکستان کے شہر ترمیز کو جڑواں شہر کا درجہ دینے کی منظوری آج وزیر اعلیٰ محمود خان کے زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ صوبائی کابینہ نے خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی روک تھام کے رولز 2022 کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے گندم کی قیمت کے تعین کے لیے وزیر خوراک عاطف خان کی سربراہی میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ اسی طرح صوبائی کابینہ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دینے کے علاوہ خیبر پختونخوا ولیج اینڈ نیبرہڈ کونسل رولز 2022 کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے صوبے میں سی این جی اسٹیشنز کی بندش کے حوالے سے عوام کو درپیش مسائل پر بھی غور و خوض کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 5 جنوری بروز جمعرات یوم حق خود ارادیت کے طور پر منائیں گے۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ کشمیر کے دیرینہ تنازع کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دوسرے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق تسلیم کیا گیا تھا۔ حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ یہ دن منانے کا مقصد عالمی برادری کو اس بات کی یاد دہانی کرانا ہے کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ ادھر آج کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ میں بھارتی فوج کی حراست میں ایک اور بے گناہ کشمیری نوجوان کی گمشدگی کے خلاف اس کے لواحقین اور رشتہ داروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھارتی فوج نے نوجوان عبدالرشید کو دسمبر 2022 میں گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا تھا اور اسے دوران حراست لاپتہ کر دیا۔ خیال ہے کہ فوج نے اسے قتل کر دیا ہے اور جعلی مقابلے کے بعد اس کی لاش دکھانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے، جس طرح ماضی میں متعدد مواقع پر کیا گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی میں داخل ہونے پر انتہا پسند اسرائیلی وزیر بن گوئر کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے اسے اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لڑائی میں شدت آئے گی۔ اس سے پہلے اسرائیلی دائیں بازو کے سلامتی کے وزیر اتمار بن گوئر مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے صحن میں گھس گئے تھے۔ چین نے بہت سے ممالک کی جانب سے چین سے آنے والے سیاحوں کے کورونا ٹیسٹ کی شرط کے لیے فیصلے کی مذمت کی ہے اور اس حوالے سے جوابی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ آج بیجنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ بعض ممالک نے صرف چینی باشندوں کو ہدف بناتے ہوئے داخلے پر پابندی عائد کی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج کراچی میں 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 154 رن بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ امام الحق 74 اور سعود شکیل 13 رنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے کل کے سکور 309 رن 6 کھلاڑی آؤٹ پر آج اپنی پہلی اننگز کا کھیل دوبارہ شروع کیا اور پوری ٹیم 449 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج کراچی میں
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل دیکھا۔ پاکستانی ٹیم کی کپتان بسما اس موقع پر کائنات امتیاز، سدرا امین، منیبہ، ندا ڈار، نشرہ سندھو اور عائشہ نسیم کے ساتھ موجود تھیں۔ خواتین کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے سے پہلے تربیتی سیشن کے لیے اس وقت کراچی میں ہے۔ ٹیم جمعے کو آسٹریلیا روانہ ہوگی۔ کراچی کے اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم میں پاکستان کپ 2022-23 میں سینٹرل پنجاب نے بلوچستان کو 50 رن سے ہرایا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سینٹرل پنجاب نے بلوچستان کو جیتنے کے لیے مقررہ 50 اوورز میں 255 رن کا ہدف دیا۔ جواب میں بلوچستان کی ٹیم 42.2 اوور میں 204 رن بنا سکی۔ پشاور زلمئی نے 8ویں پاکستان سپر لیگ کی کٹس کی رونمائی کی ہے۔ ادھر 8ویں PSL آئندہ ماہ کی 13 تاریخ سے ہوگی۔ پاکستان 10 پن بالنگ ٹیم 26ویں ایشین 10 پن بالنگ چیمپئن شپ 2023 میں حصہ لے گی، جو اتوار سے اس ماہ کی 18 تاریخ تک ہانگ کانگ میں ہوگی۔ پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز نے APP کو بتایا کہ چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے تربیتی کیمپ لیجر بالنگ کلب راولپنڈی میں جاری ہے۔ آج پشاور میں جاری 9ویں DIG امان اللہ میموریل KP ٹینس چیمپئن شپ میں متعدد میچوں کے فیصلے ہوئے۔ مین سنگل میں ڈاکٹر فرحت عباس نے پاک فضائیہ کے طاہر اللہ کو 6-1 اور 6-4 سے، KP کے انعام گل نے سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے حامد اسرار کو 6-4 اور 7-6 سے، فضائیہ کے ثاقب نے خیبر پختونخوا کے فیصل کو 6-3، 3-6 اور 6-4 سے، اور KP پولیس کے برکت اللہ نے KP کے ذاکر اللہ کو 6-1 اور 6-3 سے ہرایا۔ پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن اس ماہ کی 25 تاریخ سے اسلام آباد میں بین المحکمہ جاتی نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ کا اہتمام کرے گی۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان برآمدی خدمات اور مصنوعات پر توجہ دے جس کے لیے بنیادی ڈھانچے اور سرمایہ کاری کی کم سے کم ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تجارتی گروپ کے زیر اہتمام کارپوریٹ کلائنٹ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر سابق رفیع نے کہا کہ ملکی برآمدات منڈی کے رجحانات کے مطابق ہونی چاہیے اور معیار بھی عالمی مسلمہ معیارات کے مطابق سند یافتہ ہونے چاہیے۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے قائم مقام صدر فاد وحید نے درآمدات پر پابندیوں میں بعض شک کو ختم کرنے اور اس ماہ کی 2 تاریخ سے HS کوڈ چیپٹر 84، 85 اور چیپٹر 87 کی مخصوص اشیاء سے متعلق درآمدات کی اجازت دینے کے اسٹیٹ بینک کے اقدام کی تعریف کی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 185 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,630 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 223 روپے 14 پیسے اور قیمت فروخت 229 روپے 17 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 270 روپے 61 پیسے اور 276 روپے 71 پیسے، یورو 239 روپے 66 پیسے اور 244 روپے 59 پیسے، اور سعودی ریال قیمت خرید 59 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 61 روپے 4 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,47,512 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی نے پاکستان کے تاریخی مقامات اجاگر کرنے کے لیے گندھارا تہذیب کے عنوان سے پینٹنگ کے ایک مقابلے کا اہتمام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق مقابلے میں کسی بھی عمر کے افراد حصہ لے سکتے ہیں، جبکہ مقابلے کے لیے جمع ہونے والی پینٹنگز پاکستان آرٹس کونسل کی ملکیت ہوں گی۔ مقابلے کے لیے رجسٹریشن کرانے کا آخری دن اس ماہ کی 15 ہے۔ کتب خانوں کے محکمے نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اور ICTA کی تعاون سے دارالحکومت اسلام آباد میں کیپٹل بک فیئر کا اہتمام کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، جو جمعرات سے ہفتے تک جاری رہے گا۔ آرٹس کرافٹ ویلیج کے زیر اہتمام کتب میلے میں مختلف موضوعات کی کتابیں ہوں گی۔ اس کے انعقاد کا مقصد عام لوگوں خصوصاً نوجوانوں میں کتب بینی کی عادت بحال کرنا ہے۔ مختلف فنکاروں کے پرنٹ میکنگ کے فن پاروں کی نمائش، جس میں قومی اور بین الاقوامی پرنٹ میکرز کے کام کو اجاگر کیا ہوئی۔ نمائش میں عقیل سولنگی، عاطف خان، فاطمہ سعیدہ ارمبانی اور سارہ ہاپکن کے فن پارے رکھے گئے، جو خاص آرٹ گیلری میں منعقد ہوئی۔ ایسٹ اینڈ انکڈ کے عنوان سے اس نمائش میں برطانیہ، ڈنمارک اور پاکستان کے ماہر پرنٹ میکرز نے حصہ لیا۔ پاکستان اکادمی ادبیات اور ادبی تنظیم
انجمن اردو والے نے آج شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا۔ نامور شاعر انور مسعود نے نشست کی صدارت کی، جبکہ وسیع شاہ، وحید احمد، عمر اقبال، سجاد بلوچ، عنبری حسیب، نیلوفر افضل اور رقیب مختار سمیت اردو زبان کے معروف شاعروں نے اپنے کلام پیش کیے۔ مشاعرے کی منتظم اسماء اویس نے APP سے گفتگو میں کہا کہ انجمن اردو والے قومی اور بین الاقوامی سطح پر معروف مصنفین اور شاعروں کی نگرانی میں کام کرنے والے ہم خیال احباب کی تنظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کا منشور پاکستان کے نوجوانوں کو ادب کے قریب کرنا اور اردو زبان کو فروغ دینا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین کل 3 خلابازوں کو اہم ترین مشن پر خلا میں روانہ کرے گا۔ اس سے قبل 4 مختلف مشنز چین کے خلائی اسٹیشن کو مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ خلائی اسٹیشن اگلے سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کل بھجوائے جانے والے خلاباز 3 ماہ تک خلا میں رہیں گے۔ یہ کسی بھی چینی خلاباز کے لیے خلا میں رہنے کا سب سے زیادہ عرصہ ہوگا۔ ایک نئی کیمیائی تجزیے میں یہ تلخ حقیقت سامنے آئی ہے کہ بناؤ سنگھار کی مصنوعات میں مضر اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈیانا کی یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق یہ مضر اجزاء، جنہیں PFAS کا نام دیا گیا ہے، کئی سال تک جسم میں موجود رہ سکتے ہیں۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ عوامی استعمال کے لیے 200 کاسمیٹکس کا کیمیائی جائزہ لیا گیا تو ان میں 52% اجزاء مضر پائے گئے۔ ماہرین نے نینو پیمانے کا انتہائی باریک ڈیزائن تیار کیا ہے، لیکن اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں پولیمر میں دھات ملائی گئی ہے جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا چھاپا گیا لوگو نہ صرف بہت خوبصورت ہے بلکہ بہت ٹھوس بھی ہے۔ اسے بہت تیز رفتاری سے بنایا گیا ہے۔ اس کا خاص مقصد خرد برقیات میں نازک پرزوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک عام پولیمر میں دھات کے ایٹم ملا کر اسے تیار کیا گیا ہے، جسے نینو کلسٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اب موسم۔ ملک بھر کے موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج ملک میں سب سے کم درجہ حرارت لے میں -16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیارت، اسکردو اور استور میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کے علاوہ گوپس، ہنزا اور کلام میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 1 ڈگری رہا، جبکہ مری میں -1، لاہور میں 3، کراچی میں 11، پشاور میں 0، کوئٹہ میں -5، مظفر آباد میں 1، گلگت میں -6 اور سری نگر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کی توقع ہے اور خطہ پوٹوہار میں صبح کے اوقات میں کورا پڑنے کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ نے توانائی کی بچت کے قومی منصوبے پر فوری عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ میں توانائی کے وزیر نے کہا کہ کسی سرکاری محکمے کی نجکاری کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے مضبوط اقتصادی اور تجارتی تعاون میں تاریخی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک پاکستان میں اومیکرون کے ذیلی قسم BF7 کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤوف، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رضوان خان، کوارڈینیشن ایڈیٹر وسیم احمد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر
खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही इशा साकिब और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।